بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اسم اعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 7 سمندروں سے بھی بڑا اسم اعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ رزق کا وظیفہ، رزق کا اسم اعظم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دولت کا اسم اعظم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دولت کی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ تسبیح لے کر حاضر ہوں۔ اس تسبیح کو اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے رب کعبہ کی قسم کہ اللہ کے قرآن کے ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں چھٹ جائیں گی۔ وہ مصیبتیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ حالات جنہوں نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، علماء کے پاس جا جا کے تھک چکے ہیں، مفتیان اعظام کے پاس جا جا کے تھک چکے ہیں، آستانوں کے چکر لگائے اور پیروں فقیروں کے چکر لگائے، لیکن کچھ بھی نہ بنا۔ تو میں کہتا ہوں، بندہ ناچیز کہتا ہے آؤ رب کے قرآن کی طرف، بس اللہ کے قرآن پہ آ جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ، کہیں مت جاؤ، کہیں مت جاؤ، اللہ کے در پہ آ کر اس وظیفے کو کر لو، آپ کے حالات 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں 100% گارنٹی کے ساتھ؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن پہ گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ اور کوئی چیز ہوتی، قصہ ہوتا، کہانی ہوتی تو گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے قرآن پہ اگر کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی، کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ رزق ملے گا، کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کریں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمانوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی نے تمہیں دیا اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کیا دیا تھا؟ ایک قرآن، ایک کلام، ایک اللہ کا فرمان، اور وہ اسی کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک تسبیح اس طرح واللہ خیر الرازقین کی کر لو، جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، جس چیز پہ نظر ڈالو گے وہ آپ کی ہو جائے گی، 10 سیکنڈ میں معجزہ ہو جائے گا۔ یہ 7 دن لگاتار کرنے کا یہ عمل ہے۔ جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل میں 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 صدقہ کرنا، نمبر 2 تنہائی میں کرنا، نمبر 3 کہ اس کے بعد ایسے سمجھنا کہ اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو عمل 3 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد واللہ خیر الرازقین، 313 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ پہلے 3 مرتبہ تعوذ، 3 مرتبہ تسمیہ، 3 مرتبہ درود پاک، واللہ خیر الرازقین 313 مرتبہ، اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ساتھ پڑھ لیں۔ ہاں، یہ وہ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 7 دن لگاتار کرنے کا عمل ہے، جگہ کی قید نہیں،
وقت کی قید نہیں، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اور 7 دن جب مکمل ہو جائیں گے، معزز سامعین کرام، اسم اعظم کے وظیفے کے کرشمات، برکات، ثمرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔